बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के हवाले से, और गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके से ऑर्डिनेंस जारी किए हैं और गवर्नर पंजाब ने जो गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से हमज़ा शहबाज को फ़ायदा पहुँचाने की जो कोशिश की है, वो अब गवर्नर पंजाब फंस गए हैं। और अदालत ने 24 घंटे का, शुक्र है कि अब जो इन लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों में भी कोई घंटों के हिसाब से मामला चलना शुरू हो गए हैं, और वो जो 2-2, 3-3 हफ़्तों के मामला थे उससे जान छूटी है। बड़ी अहम समाअत हुई है, बड़ी डिटेल आर्गूमेंट्स हुए हैं, बड़ी जो अहम आइनी आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर बहस हुई है, और अदालत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और 24 घंटे का टाइम दिया है पंजाब हुकूमत और गवर्नर को। उसकी तफसील मैं आपके साथ आज की समाअत का हवाला आपके साथ शेयर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट में। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक अहम केस था दुआ जहरा केस। ये इस वजह से अहम था कि एक लीगल पॉइंट था और वो बच्चों की शादी के हवाले से था और गार्डियन के जो मामलात हैं, तो ये वो चीज़ है जो रोज़मर्रा हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। इस वजह से एक अहम एक प्रपोजिशन थी लॉ की, तो वो आपको बताना ज़रूरी था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था कराची रजिस्ट्री में। वहाँ पर जो वालिदैन की अपील है उस पर समाअत हुई। दुआ जहरा के वालिद अदालत में पेश हुए और कहा कि मेरी बेटी से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात करवाई गई, वो भी पुलिस के होते हुए, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना, एक डॉक्टर की रिपोर्ट पर सारा फैसला आ गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त पर लड़की को लाया गया और उस पर उससे मर्ज़ी पूछ ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त दी। अब आप क्या चाहते हैं? इस मामले पर चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत ये मैरिज नहीं होती, लेकिन आप क्यों अगवा की तरफ इसको लेकर जाना चाहते हैं जब लड़की कह रही है कि मुझे अगवा नहीं किया गया? अदालत ने कहा कि वो भैंस बकरी तो है नहीं कि हम उसकी मर्ज़ी के बगैर कहें कि जी आपके साथ हम उसको भेज दें। वो इस वक्त समझदार है और वो अपने अच्छे और बुरे को समझती है, और वो बार बार कह रही है कि वो आपके साथ नहीं जाना चाहती। आपको हर जगह मौका मिला है, हर जगह उससे पूछा गया है, लाहौर हाई कोर्ट में भी पूछा गया है, सिंध हाई कोर्ट में भी पूछा गया है, वो नहीं जाना चाहती। तो क्या अदालतें ज़बरदस्ती, क्या उसका कोई राइट नहीं है? क्या उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? और ये कहाँ लिखा है कि उसने शादी आपकी मर्ज़ी से करनी है? शादी, अगर शादी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है तो वो लड़की खुद दे सकती है। वो अपनी शादी के लीगल और इलीगल होने पर वो सवाल उठा सकती है, गार्डियन नहीं उठा सकते। अदालत ने कहा कि लड़की ने 2 अदालतों में अपनी मर्ज़ी से बयान दे दिया है। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि दोनों अदालतों में बयानात भी हो गए हैं, आपको अब क्या मसला है? जब लड़की खुद बयानात दे रही है, अगर आपसे मिलकर भी वो कहे कि मुझे शौहर के साथ जाना है, तो फिर आप क्या कहेंगे? दुआ के वालिद ने कहा कि मैं इस सवाल का मेरे पास जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़की हमारे हवाले की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह ने बच्चा शुरू से आज़ाद पैदा किया है। हम उनके वालिद का दुख समझते हैं, लेकिन बच्ची के भी बयानात हो चुके हैं। आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इस पर ज़बरदस्ती की गई। अगवा तो साबित ही नहीं होता। कम उम्री की शादी समझ आती है। आप और आपकी बेगम सुकून से बेटी से मिल लें, 6 घंटे या जितना आप चाहें आपकी मुलाकात हम करवा सकते हैं। बच्ची ने मर्ज़ी से शादी की है और उसकी भी ख्वाहिशात हैं। असल में आप ये चाहते हैं कि अदालत इस शादी का तयन करे कि ये ठीक है या नहीं है। वालिद मेहदी काज़मी ने कहा कि जी मैं यही चाहता हूँ कि लड़की अभी छोटी है और हमारे यहाँ वली के बगैर शादी नहीं होती। अदालत ने कहा कि आपके यहाँ क्या होता है या क्या नहीं होता, अदालत ने वो देखना है जो इस वक्त कानून लागू है, और इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी मर्ज़ी से शादी होती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि शादी की हैसियत को चैलेंज तो सिर्फ लड़की कर सकती है। कानून बड़ा वाज़ेह है। सिंध के कानून के तहत भी निकाह ख़त्म नहीं होता, हम बच्ची से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप गार्डियन का केस सेशन अदालत में दायर कर सकते हैं, आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं। कानूनी नुकात को आप समझें। हमें केस की हसासियत का अंदाज़ा है, मगर जज्बाती होने से मसला हल नहीं होगा। आप मैरिज एक्ट पढ़ लें, लड़की की शादी को सिर्फ लड़की ही चैलेंज कर सकती है। हरासानी और अगवा का केस तो बनता ही नहीं है। अगर 16 साल से कम उम्र भी शादी हो तो निकाह कायम रहता है। निकाह तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, भले से
کم عمری میں نکاح ہوا ہو نکاح ختم نہیں ہوتا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ ریمارک سے سپریم کورٹ نے دعا زہرا کیس کا پہلے فیصلہ محفوظ کیا۔ بعد ازاں والد مہدی کاظمی کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، اور واپسی کی بنیاد پر عدالت نے درخواست خارج کر دی، اور سپریم کورٹ نے مہدی کاظمی کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ کیس ہمارے دائرۂ کار میں نہیں ہے۔ دعا کی عمر سے متعلق میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم پہلے ہی موجود ہیں، آپ اس کو رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کے حوالے سے اگر آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو یہ شادی فیملی عدالت کا کیس ہے، وہ سپریم کورٹ کا کیس نہیں ہے۔ باقی جو اغوا کی حد تک یا ہراساں کرنے کی حد تک ہے وہ کیس آپ ثابت نہیں کر پائے، اس وجہ سے وہ معاملہ وہیں پہ چلے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تک ہم تو آپ کو جو معاملات ہیں جو ہم سارا دن، کیونکہ ہم عدالتوں میں رہتے ہیں، ہمیں آنریبل ججز کا جو ایک نیچر ہے، ان کا ریلیف دینے کا جو معاملہ ہے اور وہ کس طریقے سے میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب سیاسی لیول کے کیسز آ جاتے ہیں تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پھر بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، اور پھر اس وجہ سے جو کیسز میرٹ کی بجائے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک بدقسمتی ہے۔ لیکن ہم آپ کو اپنی جو رائے ہے ایمانداری سے وہ دیتے ہیں کہ فلاں آنریبل جج صاحب جو ہیں ان کی جو ریپیوٹ ہے میرٹ کے حوالے سے وہ بہت اچھی ہے۔ اس میں ساجد محمود سیٹھی صاحب کا بھی بڑا نام ہے۔ ان کی عدالت میں زینب عمیر کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ایم پی اے ہیں۔ انہوں نے درخواست دائر کی اور عدالت سے یہ کہا کہ گورنر پنجاب نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ آرڈیننس بھی اٹھا کے پھینکے جائیں، ساتھ جو ان کی طرف سے اجلاس بلایا گیا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور جو بجٹ کا جو معاملہ ہے، جو بجٹ منظور کیا گیا ہے وہ بھی غیر آئینی ہے، اور ساتھ کہا کہ ہم نے صدر پاکستان کو پارٹی بنایا ہے، گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس پر جب سبات ہوئی تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے سب سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ میں آرٹیکل 128 پڑھا، جس کے تحت گورنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ اس پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت سے کہا کہ جناب ہمارا ایک ہی سوال ہے، آرٹیکل 128 بڑا کلیئر ہے جو گورنر کو آرڈیننس جاری کرنے کی پاور دیتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے کہا میں صرف 3 لائنیں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ بتا دیں کہ ایک اسمبلی کا سیشن جاری ہے، دوران سیشن اسپیکر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور سیشن کے ہوتے ہوئے اگر آرڈیننس جاری کر دیا جائے تو کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس ایسا ہے نہیں کہ آپ اس کے اوپر ہم سے آرگومنٹس لیں، یہ کیس ایسا ہے نہیں کہ جس کے اوپر بحث ہو، یہ کیس بڑا کلیئر ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 128 پڑھا، اور آرٹیکل 28 یہ کہتا ہے کہ گورنر میں سے مراد آگے آ گیا کومے سے مراد آگے آ گئی ایکسیپشن، کہ گورنر کر سکتا ہے لیکن ایکسیپٹ سوائے اس کے when the provincial assembly is in session، جب تو پروونشنل اسمبلی جو ہے وہ کسی بھی پروونس کی اسمبلی وہ ان سیشن ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ایسے موقع پر گورنر ایشو نہیں کر سکتا، گورنر آرڈیننس جاری نہیں کر سکتا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ دی گورنر میں آگے کوما ایکسیپٹ when the provincial assembly in session، کہ جب پروونشل اسمبلی از ان سیشن ہے، if satisfied that circumstances exist which rendered it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require، کہ اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال بن گئی ہے اور اسمبلی سیشن نہیں چل رہا، ایسے میں گورنر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا صرف ایک ہی سوال ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن موجود تھا اور اسپیکر اسمبلی میں بیٹھ کر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اس وقت صدر اگر آرڈیننس جاری کرے گا، ایسی کون سی ایمرجنسی تھی؟ کہاں آئین میں لکھا ہے کہ بجٹ آج نہیں اور کل پاس ہو جائے گا تو کوئی قیامت آ جائے گی؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ گورنر اس طریقے سے آرڈیننس جاری کرے گا؟ بڑی دھواں دار عدالت میں بحث ہوئی، اور عدالت نے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل موجود تھے، عدالت نے کہا یہ کیا آپ نے قانون اور آئین کا کھلواڑ کر دیا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ آرڈیننس آپ نے جاری کیسے کر دیا ہے؟ عدالت کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ آرڈیننس جاری کیسے ہو سکتا ہے جب اسمبلی
اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہاں پر اسپیکر بلیک میں، انہوں نے کہا کہیں لکھا ہے کہ اسپیکر بلیک میل کریں گے تو آپ اسمبلی کا سیشن کا جو اجلاس ہے وہ ہوتے ہوئے آپ اس کو وہ کریں گے؟ اسمبلی کی جنگ ہے، آپ اسمبلی کے اندر رہیں، اسپیکر ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر جائیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے آرڈیننس جاری کروا کے باہر ہی سارے معاملات نمٹا دیے، اسمبلی بھی رہ گئی، اسپیکر بھی رہ گیا، سارا جو کیس تھا یا جو پروسیس تھا وہ بھی رہ گیا، آپ نے سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا اور اپنی مرضی کی۔ یہ کہاں آئین میں لکھا ہے؟ خیر کوئی جواب نہیں تھا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس اس کا۔ عدالت نے کہا کہ میں آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، آج ہے 23 جون، کل ہے 24 جون، کل اس کے اوپر میں سماعت کروں گا۔ پرویز الہی کی درخواست بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہے اور اس پر بھی عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کو بلایا ہوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، آپ اس پر اگر کل عدالت کو سیٹسفائی نہ کر سکے تو کل عدالت کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں فیصلہ سنا دوں گا۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ جس طریقے سے آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے، ورڈنگ بڑی کلیئر ہے، آرٹیکل 128 بڑا کلیئر ہے، ہم نے آئین کے تحت حلف لیا ہے۔ ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کہا ہم نے آئین کے تحت حلف لیا ہے، آئین کو بچانا اور آئین کا تحفظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں دیکھیں گے سامنے کون ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ بڑی کلیئر کٹ آج عدالت کی طرف سے، اور میں اس وجہ سے بھی ایک پر امید ہوں کہ اب گھنٹوں میں معاملات آ گئے ہیں اور اللہ کرے کل اس پر فیصلہ آ جائے اور ان کے جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں وہ ناکام ہوں، اور کل احمد اویس صاحب بھی پیش ہوں گے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب بھی پیش ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل اچھا فیصلہ آئے گا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ عدالتوں میں آنا جانا شروع کریں، اور عدالتوں میں آپ آئیں، آپ کو پتہ ہو، آپ اس کے بعد قوم میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے، گفتگو کریں۔ جب تک آپ پریشر ڈیولپ نہیں کریں گے، آپ گھر بیٹھ کے اور صرف اسلام آباد کا ایک کونا سنبھال کے نہیں آپ انقلاب لا سکتے۔ آئیں، کوئی آپ کے 3-4 شاہ محمود قریشی کو تو آپ پکا بٹھا دیں لاہور میں، ضمنی الیکشن بھی ہیں اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔